بسم اللہ الرحمن الرحیم. Great tragedies are happening around. اس وقت میری تشویش یہی ہے کہ کیا بر صغیر جنوبی ایشیا کے قائدین میں، چاہے وہ حکومت میں ہوں، فوج میں ہوں، بیوروکریسی میں ہوں، انڈسٹریز میں ہوں، یا سیاسی میدان میں، سیاسی جماعتوں میں، کیا ان میں اتنی صلاحیت، ادراک ہے کہ وہ اس صورتحال کو پرامن طریقے سے، متانت سے، سنجیدگی سے اور پورا ادراک کرتے ہوئے کہ اس کا ماضی میں کیا عمل دخل رہا ہے اور اب کیا ہو سکتا ہے، ہونے والا ہے. ماضی میں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، 1971 میں، 1947 میں، اور بعد میں 1975 میں شیخ مجیب الرحمن اور ان کے اہل خانہ جو بھی تھے ان کو ہلاک کیا گیا. حسینہ واجد شیخ باہر تھیں تو وہ اس لیے بچ گئیں، مگر جب وہ آ کے آئی ہیں حکومت میں تو انہوں نے بھی ایک انتقام کا بازار گرم کیا. جمہوریت کو، جس کے نہ ہونے سے بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، کہ بیوروکریسی مغربی پاکستان کی اس کے ناروا سلوک تھے، پھر سیاستدانوں نے، اکثریت تھی مشرقی پاکستان کی، اس کو اہمیت نہیں تھی، تو جن وجوہ کی بنا پر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا، حسینہ شیخ نے اس کا خیال نہیں کیا اور وہی حرکتیں جو عامر کرتے رہے وہ انہوں نے کی. اور بنگلہ دیش میں بھی فوجی حکومتوں کی ایک تاریخ ہے. تو ہماری آرزو، کوشش یہی ہے کہ خون بہائے بغیر جنوبی ایشیا میں استحکام، امن ہو جائے، زندگی کی آسانیاں لوگوں کو مل جائیں. تو پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ حسینہ شیخ تو اب قصہ پارینہ ہو گئیں، ان کی عمر بھی ایسی ہے کہ اب ان کے دوبارہ اتنی جلدی، کہ 76 سال کی عمر ہے، تو بہت جلد تو وہ کوئی واپس نہیں آ سکتی. ویسے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن بہرحال عوامی لیگ جو ہے وہ قصہ پارینہ نہیں ہے. اس میں بہت لوگ، عام لوگ ان کے ساتھ ہیں، بہت سے لیڈر ہیں، تو وہ کم بیک کر سکتی ہیں. جس طرح آپ دیکھیں وہاں جماعت اسلامی 13 سال بعد ان کا ڈھاکہ میں دفتر کھل گیا ہے اور وہ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی غلط منفی خبریں آ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی کے نوجوان اقلیتوں پر حملہ کر رہے ہیں. اللہ کرے یہ غلط خبریں ہوں. لیکن اب یہ بہت سے لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان میں ایک قوم نہیں ہے، ایک زبان نہیں ہے، ہمارے یہاں قومیتیں ہیں، اس لیے بہت احتیاط ضروری ہے. ہماری سچویشن بنگلہ دیش سے زیادہ فریجائل ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. تو سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ حسینہ واجد شیخ کی طرح کسی کو بھی اپنا عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے. اپنے لوگوں سے مشورے کرنے چاہیے، عام لوگوں سے مشورے کرنے چاہیے، اور اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانا چاہیے. عوام کی عزت کرنی چاہیے، بزرگوں کی عزت، جمہور کی عزت، قوم کی عزت. تو میرے سب سے اہم جو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ 1971 میں سقوط مشرقی پاکستان کے بعد ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے جتنے فخر اور تکبر سے کہا تھا کہ آج ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا، تو ایسا
ہو نہیں سکا تھا۔ ایک دفعہ انڈیا کے ایک NDV کے پروگرام میں مجھ سے یہی سوال کیا تھا ان کے اینکر پرسن نے، تو میں نے یہی جواب دیا تھا کہ نہیں، ہمیں اپنی جگہ غم ہے، لیکن یہ خوشی بھی ہے کہ جنوبی ایشیا میں ایک اور مسلم مملکت کا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اس نقطے سے پاکستان کے عسکری قیادت، سیاسی قیادت، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کا کسی طرح سیاسی طور پر، اخلاقی طور پہ بدلہ لے سکیں کہ دو قومی نظریہ بر صغیر کا ختم نہیں ہوا ہے۔ اب بھی دیکھیے کہ ایک نوجوانوں نے اپرائزنگ کر کے ایک نئی تاریخ مرتب کر دی ہے۔ کیا ہمارے یہاں پاکستان میں ایسی سیاسی قیادت ہے، ایسی فوجی قیادت ہے؟ ہمارے تاجروں صنعت کاروں میں ایسی قیادت ہے، اور اسی طرح یونیورسٹیوں میں علمی تعلیمی ایسی قیادت ہے کہ وہ اس نقطے کو سمجھ سکیں اور اس پر کام کرتے ہوئے جو ہے آپ اس نئی صورتحال میں بنگلہ دیش کے جو نئے اب لوگ قیادت آئے گی، ڈاکٹر یونس ہوں، کوئی بھی، ان سے جو ہے رابطے استوار کر کے آپ جو نفرتیں اور فاصلے خلیج تھیں اس کو دور کریں۔ طلباء کی قیادت کا ذکر ہو رہا ہے، کیا ہم نے کوئی تحقیق کی ہے کہ وہاں کی یونیورسٹیوں میں کیا پڑھایا گیا ہے؟ جس طرح ہمارے یہاں مطالعہ پاکستان ایک غلط چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، کیا وہاں بھی اسی طرح مطالعہ بنگلہ دیش میں یہی پڑھایا گیا؟ تو یہ جو اس وقت اپرائزنگ ہے طلباء کی، نوجوانوں کی، وہ کن نظریات کی جو ہے پروڈکٹ ہے، کن نظریات کا رد عمل ہے، کن نظریات نے اس چیز کو جنم دیا ہے؟ تبھی ہم وہاں کے حالات پہ غور کر سکتے ہیں۔ کیا ہمارے عسکری قیادت اس کا کوئی تجزیہ کر رہی ہے؟ اس وقت وزارت خارجہ بنگلہ دیش میں پاکستانی سفارت خانہ اس پر کیا کوئی کام کر رہا ہے؟ تو یہ 1971 کے خون آشام دن بھی یاد آ رہے ہیں، تو اس سے یہ بھی بہت خطرات ہوں گے کہ ہمارے بنگالی بھائی، بنگالی نوجوان اسی ایسی صورتحال میں آ جائیں۔ پھر زیادہ جو یہ خطرہ آ رہا ہے کہ اقلیتوں پر حملے ہو رہے ہیں، اس چیز کو روکنا چاہیے۔ یگانگت محبت اس کی ضرورت ہے۔ عوامی لیگ کے قائدین کے بھی ان پہ حملے نہیں ہونے چاہیے، اگر ہے تو ان پہ مقدمے چلائے جائیں، طرح سے کیا جائے۔ تو پاکستان کے لیے اس میں سب سے بڑا بہتر سبق یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش میں نفرتیں پیدا کی گئی تھیں پاکستان پہ، اس کو ہم اپنے اقدامات سے، اپنے پالیسی اسٹیٹمنٹ سے دور کریں۔ پاکستان کے پرچم وہاں نظر آ رہے ہیں، تو اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں، لیکن اس کے لیے آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں، بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپنے قراردادیں یا ایکٹ کو بلڈوز کرنے کے بجائے اس پہ بنگلہ دیش کی صورتحال پہ بحث کریں، اپوزیشن بھی اس میں حصہ لے، اور یہ بھی پھر ہم فیصلہ کریں کہ اس کے لیے کیا اچھے اقدامات ہونے چاہیے، اور تاکہ ہم جو انڈیا کا غلبہ ہے پورے اس جنوبی ایشیا پر، اس کو نیوٹرلائز کر سکیں، اور سارک جو اس جنوبی ایشیا کا ترقیاتی اور تعاون کا ایک ہے پلیٹ فارم، اس کو بھی آپ جو ہے ایکٹیویٹ کریں، جو انڈیا کی جو ہے ایسی پالیسیوں کی وجہ سے ایکٹیویٹ نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہ موقع ہے کہ ہم اندرا گاندھی کے اس بیان کو دوبارہ اس میں منفی قرار دے دیں اور ثابت کر دیں کہ دو قومی نظریہ یا جو آپس میں مسلمانوں کے، ہندوؤں کے جو سیاسی تاریخی اختلافات ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، اور وہ نریندرا مودی نے ان کو اور زیادہ ابھار دیا ہے۔ تو یہی وقت ہے کہ اس پہ ہم بہت زیادہ
احتیاط، تدبر، متانت، سنجیدگی اور ایک بصیرت کے ساتھ ان پر عمل کریں۔ بہت شکریہ۔ آج 7 اگست 2024 میں یہی خیالات آ رہے ہیں جو اپنے تجربے کی روشنی میں آپ سے شیئر کیے ہیں۔ بہت شکریہ۔